بلوچستان میں اس وقت جو دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں، افواج پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جو بھی وسائل فائنینشیل ریسورسز جو چاہیے وہ ہم اپنا تمام باقی اخراجات کم کر کے اس حوالے سے ہم تمام اخراجات مہیا کریں گے۔ کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک SHO کی مار ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ بلوچستان میں پیش آنے والے دہشت گردی کے افسوسناک واقعات اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر مختلف حوالوں سے بحث جاری ہے۔ حکومت اور ریاست کا ایک طرف بہت سخت رسپانس تو آیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ الزامات اور بیان بازی زیادہ ہے، کچھ معلومات کی ہمیں کمی نظر آ رہی ہے، معلومات آگے پہنچانا، عوام تک پہنچانا اور ایون میڈیا تک پہنچانا، لیکن بیان بازی کے اوپر زور ذرا زیادہ ہے۔ آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کیا اور کہا کہ بلوچستان میں جو لوگ پاکستان کو، پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کے جھنڈے کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، مگر دوست نما دشمنوں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں افواج پاکستان کو جو بھی وسائل اور فنڈز درکار ہیں ہم وہ فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے تو وسائل دینے کی حامی بھی بھری گئی اور انکریج بھی کیا گیا اس حوالے سے کہ اس دہشت گردی کو ہر صورت ختم کیا جائے، مگر دوسری طرف وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج یہ اعلان کیا کہ بلوچستان میں ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ لوگ صرف ایک SHO کی مار ہیں۔ اس حوالے سے کل وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی اسی قسم کی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کسی بڑے پیمانے پر آپریشن کی ضرورت نہیں، کیونکہ دہشت گرد یہاں پر جو ہے وہ اتنے مضبوط اور طاقتور نہیں کہ ایک فل فلیج سیکیورٹی آپریشن کیا جائے۔ آج دوسری طرف وفاقی کابینہ کا جو اجلاس تھا اس میں عزم استحکام مہم کے لیے مختص 60 ارب روپے میں سے 20 ارب روپے فوری طور پر جاری کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے پروگرام کے اس پہلے حصے میں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا اس وقت بلوچستان میں جو ہو رہا ہے ایک بڑے سیکیورٹی آپریشن کی ضرورت ہے، یا جس قسم کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں جس کا اظہار حکومت کر رہی ہے وہی کافی ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی، آپ روزنامہ ڈان سے منسلک ہیں، سلیم شاہد صاحب کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سلیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ افتخار فردوس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی صحافی ہیں اور سیکیورٹی امور کے حوالے سے گہری نظر رکھتے ہیں۔ افتخار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سلیم صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی، جیسا کہ ہم نے حوالہ دیا لفظی طور پہ جو حکومتی بیانات آ رہے ہیں، کل وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی اس حوالے سے پریس کانفرنس کی، تو وہ تو ہمیں سخت بیانات نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ریاست کا جو رسپانس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور جو اپروچ ہے حکومت کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک بلیم گیم کا بھی سہارا لیا گیا، جو وہاں پر احتجاج کرتے ہیں رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی بیانات دیے گئے۔ دوسری طرف جو ہے آج وزیر داخلہ کا بیان بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے طاقتور نہیں ہے یہ دہشت گرد، ان کے لیے ایک SHO پولیس کا کافی ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں جی، یہ جو میں اس سے ہی شروع کرتا ہوں کہ بیان جو انہوں نے دیا ہے وزیر داخلہ صاحب نے، محسن نقوی صاحب نے، یہاں پہ جب وہ پبلک میں آیا تو لوگوں نے اس پر بڑی حیرت کا اظہار کیا اور یہ ضرور کہا لوگوں نے کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بیان دینے کی ضرورت نہیں تھی، کہ ایک SHO جو ہے وہ کافی ہے۔ دیکھیں یہ بلوچستان میں انسرجنسی جو ہے وہ کوئی ایسی چھوٹی انسرجنسی نہیں ہے، بڑی انسرجنسی ہے، اور گزشتہ 2 دہائیوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چل رہی ہے، کبھی اس میں کمی آتی ہے، کبھی اس میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے دیکھیں مختلف اوقات میں مختلف اسٹیٹ کا مختلف رویہ رہا ہے۔ ایک دفعہ تو دیکھیں یہ بھی ہوا کہ جو لوگ ہیں انسرجنٹ ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور بات چیت جو ہے بامعنی بات چیت ہونی چاہیے۔ تو اس وقت بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے ڈاکٹر مالک، انہیں یہ کام بھی سونپا گیا اور انہوں نے باہر بھی گئے، وہ لندن میں بھی گئے اور دوسرے جگہ پہ بھی جہاں پہ بھی ان کی لیڈرشپ موجود تھی ان سے بات چیت کی۔ لیکن بات چیت کے بعد جو واپسی پر جو بات ہوئی وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس میں تو ایسی بات چیت تھی، یعنی انہوں نے کہا برہمدہ بگٹی جو تھے ان سے جو بات چیت ہوئی تھی تو وہ تو ایسے یعنی چیزیں تھیں جو کہ ان کی حکومت بھی حل کر سکتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بات چیت کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں تو اسے امپاور بھی کریں، اس کو مینڈیٹ ہونا چاہیے، اس کو اس بات کا مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کے بارے میں وہیں فیصلہ کر سکے، اور پھر یہ کہ
وہ فیصلے یہ نہ ہوں کہ کسی اور کے محتاج ہوں کہ وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کرے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں, اور اس طرح کی جب آپ مینڈیٹ نہیں دیں گے تو ان چیزوں کا ان کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, اور ایسا ہی ہوا, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب بھی جو ہے وہ آج بھی چیف منسٹر صاحب بھی اور جو وزیر داخلہ تھے وہ مختصر دورے پر آئے تھے یہاں پہ. انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی, اس میں یہی ساری صورتحال تھی کل کی, اس پر غور کیا گیا. جو بھی ایجنسیاں ہیں, جو پولیس ہے اور جو ادارے ہیں, انہوں نے اپنی اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی اور بریفنگ دی. تو اس کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں یہ بات ہوئی, اور پھر یہ مشترکہ پریس کانفرنس میں پھر ایک دفعہ یہ بات ہوئی کہ ہم بات چیت کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں جو پاکستان کا مانتے ہیں, پاکستان کا آئین مانتے ہیں, اس کا جھنڈا مانتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو اس کو نہیں مانتے اس کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. تو اب یہ ہے کہ آپ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ بات چیت کس کے ساتھ کریں گے. سب سے پہلے تو یہ آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ بات چیت کون, کیونکہ دوسری طرف سے جو بات چیت کی بات ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بات چیت کریں گے لیکن ہم ان کے ساتھ کریں گے جو کہ بااختیار لوگ ہیں, یعنی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا فیصلہ کر سکتے ہیں. باقی اگر ہم کہیں کہ جی حکومت کے ساتھ بات کریں یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں تو وہ میرا خیال ہے کہ شاید اس کے لیے تیار نہ ہوں. ان کا ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ وہ لوگ پیپل ہو میٹرز, ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. میں افتخار, یہ آپ جس طرح میں آغاز میں سلیم صاحب سے پوچھا, یہی آپ سے جاننا چاہوں گی, کل سے آج تک جو کچھ ہم نے دیکھا, جو بیانات دیکھے ہیں, آپ کو کہیں اسٹریٹجی نظر آتی ہے؟ اتنا یہ کمپلیکس قسم کا یہ معاملہ ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ درست آپ کو نظر آتی ہے؟ بالخصوص یہاں اسلام آباد یا پنجاب سے جاری کرتے ہوئے جو وزیر داخلہ صاحب کے, محسن نقوی صاحب کے اسٹیٹمنٹس ہیں اس حوالے سے, واقعی اتنی سمپل سی بات ہے کہ پولیس بھی مقابلہ کر لے گی, ان کی کوئی بڑا آپریشن کرنے کی, لانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں اب صاحب, میرے خیال میں جو آپریشن کی بات ہے تو وہ ہم نے دیکھا کہ جب عزم استحکام کی بات ہوئی تو وہ ایک کنٹروورسی جو ہے وہ بن گئی. آپریشن کا ذکر جہاں سے بھی یہ بات آتی ہے وہاں پر جو ہے ریزسٹنس لوکلز کی طرف سے بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے. میرے خیال میں ان کی بات کو اگر آپ پولیٹیکل تناظر میں لے لیں اس کی کانٹیکسٹ, تو وہ آبویسلی چونکہ پورے ملک سے مخاطب ہیں اور ایک تشویش ہے بلوچستان کے حوالے سے, تو اس کانٹیکسٹ میں تو ان کی بات چلیں مان لیتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ صرف پولیس اس کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکتی ہے, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی مبالغہ آرائی ہے. اور میرے خیال میں تو جو پرابلمز ہیں بلوچستان کے اندر, شاہد صاحب نے کافی تفصیلاً بتائی یہ بات, لیکن اس میں کچھ ایڈیشن جو ہے اگر کیا جائے تو جو کل سرفراز بگٹی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی جب وہ خود وزیر اعلیٰ بنے تھے, تو سب سے پہلے انہوں نے یہ علم اٹھایا تھا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور کل انہوں نے اپنی بات کو یہ جو ہے وہ ریورس جو ہے وہ کر دیا ایک اٹیک کی وجہ سے, جس کا پروپورشن کافی بڑا تھا. لیکن دیکھیں, دنیا اور لوگ آپ کو تب سیریس لیں گے جب آپ نے اپنے موقف میں اور اپنی انالیسز میں جو ہے آپ ٹھوس باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. صرف بیان بازی سے تو نہ دہشت گردی کا مسئلہ اس ملک میں ختم ہونے والا ہے, اور نہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ باقی ملک سے کافی پیچیدہ ہے. میرے خیال میں ایک آپشن جو سب سے پہلے ہونا چاہیے, اس کی آبویسلی ایک پبلک انگیجمنٹ اس کے لیے کافی ضروری ہے. لیکن جو حالیہ ہم نے واقعات دیکھے ہیں جس میں آبویسلی سویلین کیجولٹیز کافی جو ہے وہ ہائی ہیں, اسے بھی ایک پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ جو لوکل موومنٹس ہے بلوچستان کے اندر, اسٹیٹ کا ایک بیانیہ رہا ہے کہ یہ بھی ملیٹنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں, اور اگر آپ سویلین کیجولٹیز اور ایتھنک بنیادوں پر جو ہے وہ لوگوں کو جا کر جو ہے وہ قتل کریں گے تو ہوگا یہی کہ جو آپ کی رہی صحیح جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی خراب ہوگی, اور پبلک سینٹیمنٹ اس کے برعکس جو ہے وہ آپ کے خلاف بنے گا. مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر فیوچر میں کوئی ایسی ایک ایسا آپریشن یا کوئی ایسا ایفرٹ جو ہے وہ ہوتا ہے جس میں مزید جو ہے بغیر سوچے سمجھے اقدامات اٹھائے گئے, تو جو وہ لوگ جو پرو پاکستان سینٹیمنٹس رکھتے ہیں ان کی بھی جو ہے ان کو نہ چھیڑا جائے, وہ اس میں کوئی ایسا پرابلم جو ہے وہ نہ بن جائے کہ یہ انسرجنسی مزید جو ہے وہ فیول ہو.
سلیم صاحب، اب وزیر اعلیٰ اس وقت جو ہیں وہ سرفراز بگٹی صاحب ہیں بلوچستان میں، اور جیسا افتخار نے بھی کہا، ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بلوچستان میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ مقامی حکومت کے ساتھ بھی رہتا ہے، صوبائی حکومت کے ساتھ، اور باقی وفاق سے اور دیگر صوبوں کے حوالے سے تو جو گریونسز رہتے ہیں وہ ہیں ہی. لیکن ایک اپروچ یہ ہے اس وقت کہ جو اگریو پارٹیز ہیں، جن لوگوں نے احتجاج کیا لاپتہ افراد کے لیے، ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے. کل وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی انہی کے حوالے سے طنز کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سرفراز بگٹی صاحب اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بطور وزیر اعلیٰ بگٹی صاحب کے رول کو آپ ابھی تک جو ان کا ٹینیور ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ان کے ہم ان کے جو اخلاص ہے، جو سنسیریٹی، اس پہ ہم کوئی شبہ نہیں کرتے، شک و شبہ نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے. اس سے پہلے کوئی جو دوسرا فریق ہے وہ اتنا ہاسٹائل بھی ہے، پھر یہ کہ اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں، تو ہمیں ایک ماحول بنانے کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے. ابھی جیسے آپ نے مسنگ پرسنس کی بات کی، ابھی مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے وہ بھی تقریباً کوئی میرے خیال ہے 20 سال ہونے والے ہیں اس کو بھی، اور وہ چل رہا ہے. اور اس میں ہر دفعہ بڑے بڑے احتجاج بھی ہوئے ہیں. ابھی یہ جو کوئٹہ میں احتجاج ہوا تھا، پھر گوادر میں جو احتجاج ہوا، اس میں بھی مسنگ پرسن جو ہیں ان کا بہت بڑا ایشو رہا ہے وہ. اور اس سے پہلے جو ایک حق دو تحریک تھی، انہوں نے بھی جو گوادر میں جو جلسے کیے تھے اور جو گیدرنگ کی تھی بڑی بڑی، اس میں بھی جو مین مسئلہ تھا وہ مسنگ پرسنز کا تھا. تو مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیکھیں، جو میں ماحول کی بات کر رہا ہوں وہ اسی وقت بنے گا جب آپ ایسے اقدامات اٹھائیں گے جس سے جو ہے دوسرا فریق بھی اس بات کے لیے تیار ہو کہ ہاں اس طرح کا ماحول بن رہا ہے تو ہم بھی کوئی پیش رفت کریں اور بات چیت کریں. تو مسنگ پرسن کا مسئلہ جو ہے اسے حل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے پچھلی گورنمنٹ نے، اس سے پہلے جو گورنمنٹس تھیں انہوں نے بھی کمیشن بنائے. ایک کمیشن جاوید اقبال صاحب کی، جسٹس جاوید اقبال کی قیادت میں تھا، پھر ایک جسٹس یہاں بازئی تھے ان کی قیادت میں تھا. اب بھی ایک جو ہے وہ کمیشن ہے، اور اس میں وہ ایک کوشش اچھی کوشش تھی، سنجیدہ کوشش تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جن کے لوگ مسنگ ہیں ان کو وہ اپنی رپورٹ درج کرائیں، وہ اپنے جو بھی ان کے مسنگ ہیں ان کے قوائف جمع کریں، اور پھر تاکہ جو ہے اس پیش رفت اس کو آگے بڑھایا جا سکے. تو اس میں ابھی تک جو ہے کچھ لوگ جو ہے آپ دیکھیں کہ کچھ جو تعداد بتاتے ہیں وہ ایک حد تک بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس بھی آئے ہیں. لیکن دوسری طرف جو بلوچ مسنگ پرسن وائس فار بلوچ مسنگ پرسن، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آئے تو ہیں لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ پھر دوبارہ مسنگ ہوئے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے اس کو مستقل حل کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس مسئلے کو حل کیا جائے، یہ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، تو ایک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ بات چیت میں پیش رفت ہو اور لوگ جو ہیں وہ سنجیدگی کے ساتھ بات چیت. میں سلیم صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، کل جو پریس کانفرنس بگٹی صاحب نے کی تھی، ایک موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی جو لوگ لاپتہ افراد کے لیے کر رہے تھے احتجاج، ان سے جب ہم مذاکرات کے لیے گئے اور بات چیت کا جو سلسلہ ہوا اس میں لاپتہ افراد کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. کیا آپ کے پاس بھی اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، ہم تو یہی سنتے رہتے ہیں کہ کیونکہ جو وہاں کے آپ نے گوادر کی بات کی، وہاں پہ گوادر میں جو جلسے ہوئے تھے بڑے بڑے، اس میں بھی یہ بات بالکل ایک مین ایشو تھا. اب اگر بات چیت نہیں ہوئی ہے تو اس کے اوپر کہ مسنگ پرسن، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. وہ ضرور اس پر بات چیت کی ہوگی انہوں نے، اور یہی تو سب سے بڑا مطالبہ تھا ان کا کہ جناب مسنگ پرسن جو ہے انہیں اسی پر تو بہت بڑی سیاست جو ہے اس پر بھی ہو رہی ہے. تو وہ کیسے اگنور ہو سکتی ہے؟ کیونکہ چیف منسٹر صاحب نے بات کی تھی یا ان کے جو نمائندے تھے انہوں نے بات کی تھی، تو وہ زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں بات چیت نہیں ہوئی اس کے اوپر. پھر یہ ہے کہ دیکھیں، جو واقعات ہوئے ہیں آپ کے سامنے وہ تو سب آپ نے دیکھ لیے، سن لیے، رپورٹ ہو گئے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے. یہاں پہ
جو ہے جو ہائی ویز ہیں وہ پاکستان کی تقریباً 42% ہائی ویز جو ہے وہ بلوچستان کی لمبائی میں ہیں، یہاں پہ ہیں. لیکن یہ نہیں جی ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا بالکل یہ کہہ کر کے جی اتنی بڑا صوبہ ہے اس کو ہم اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتے. آپ کی ذمہ داری ہے یہ. آپ یہ دیکھیں کہ 26 اگست کو جو ہے نواب اکبر خان بگٹی کی برسی بھی ہوتی ہے. تو اب یہ اسی دن یہ سارے واقعات ہوئے. تو دیکھیں پہلے بھی ان کی برسی پہ کچھ تھوڑے بہت چھوٹے موٹے وہ ہوتے رہے ہیں، احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں، کچھ تھوڑے سے اور واقعات بھی آئے. تو اس کو مد نظر رکھ کر آپ کو کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی. آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جناب اس کے بعد یہ جو جس طرح کی صورتحال ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی یہ اگست میں 14 اگست سے پہلے 10 اگست سے لے کر 15-16 اگست تک آپ نے دیکھا کہ کتنے ہینڈ گرینیڈ کے دھماکے ہوئے، پھر بم کے دھماکے ہوئے. اس میں کافی 7-8 لوگ جو ہے وہ مر بھی گئے اور کافی نقصانات بھی ہوئے. تو اس کو سامنے رکھ کے آپ کو کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی، کوئی ایسا اقدام کرنا چاہیے تھا کہ لوگ جو ہیں انہیں تحفظ مل سکے. ٹھیک. افتخار، آپ کو بھی جس طرح سلیم صاحب بات کر رہے ہیں، نہ صرف یہ جو واقعات بگٹی صاحب کی برسی کے موقع پہ ہر سال ہی ہم دیکھتے ہیں ہوتے ہیں، لیکن اس بار وزیر داخلہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اطلاعات تھیں اس طرح کا کچھ ہوگا. سیکیورٹی لیبس کا سوال اٹھتا ہے تو کیا درست اٹھتا ہے؟ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تنظیمیں، دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان سے آپریٹ کرتی ہیں، ان کے طریقہ کار بھی بہت ایڈوانس ہیں، جیسا کہ خواتین کا دہشت گرد واقعات کے لیے استعمال کرنا، ان کا ریکروٹ کرنے کا طریقہ کار اور پھر دہشت گردی کے یہ اٹیکس کرنے کا طریقہ کار کافی غیر معمولی لگتا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ ان یوزول ایک چیلنج ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے؟ دیکھیں وہ تو آبویسلی ان یوزول ہے، کیونکہ یہ گروئنگ ٹرینڈ آف فیمیل سوسائڈ بامبرز کی جو آپ بات کر رہی ہیں بلوچستان میں نظر آتا ہے 2022 کے بعد جب سے پہلا واقعہ ہوا، اور یہ تیسرا واقعہ ہے جو بلوچستان کے اندر جو ہے وہ رونما ہوا ہے. لیکن آبویسلی چیلنجز کو نمٹنے کے لیے جو اس کے لیے ضرورت ہے، جو ایک سکیما آپ بناتے ہیں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، وہ نظر نہیں آتا بلوچستان کے اندر. اور جس طرح شاہد صاحب نے بھی کہا، اور میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹلی اس بات پہ ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ ایک طرف تو انہوں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا، لیکن ہم بلوچستان کے بارے میں مین اسٹریم میڈیا میں بھی تبھی بات کرتے ہیں جب کوئی اس قسم کا بڑا واقعہ ہو جو دہشت گردی سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہو. ہم نے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہاں کے جو لوکل مسائل ہیں، نہ وہاں پہ کوئی اس طرح میڈیا کی پریزنس ہے، نہ کوئی اس طرح کی کوئی پروگریشن ہے جس کو ہم جو ہے پبلک کو آگاہ کر سکے. ایک ایریا جو ہمارے ڈسکورس کے اندر جو ہے بالکل ایک سیکیورٹی لینس سے ہم دیکھتے ہیں، اور وہی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ وہاں پر بات ہوتی ہے. جب تک آپ اس ساری بات کو نارمل سی، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ماحول بنانا ہے، اس طرف آپ لے جائیں گے نہیں تو سیکیورٹی کے معاملات ہی جو ہے وہ بڑے آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے. اور میرے خیال میں افسا جو ابھی کا جو ایشو ہے، چاہے ہم اس کو کسی طرف سے بھی جو ہے وہ گوج کرنے کی کوشش جو ہے وہ کریں، اس میں ایک ایشو جو ہے وہ ضرور رہے گا کہ اگر آپ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو اسٹیٹ نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ضرور بنانی ہے. اور آبویسلی ہم دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ ایکشن جو ہے وہ بلوچستان میں کائنیٹک ڈومین میں ضرور جو ہے وہ متوقع کیا جائے. اور یہ اس سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہے جو آج اپروو بھی کیا گیا کیبنٹ کے طرف سے، یہ عزم استحکام. ریاست نے بتایا کہ آپریشن نہیں ایک عزم ہے، لیکن یہ اسی سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب آغاز کیا جائے گا اس کا؟ دیکھیں جو عزم استحکام کے حوالے سے جتنی بھی ڈی بریفنگز ہوئی اور جتنی ڈیٹیل سامنے آئیں، اس کا جو سینٹر تھا، جو اس کا محور تھا، وہ 2 صوبے تھے. اس میں بلوچستان اور پنجاب کے خیبر پختونخوا کا نام جو ہے وہ سر فہرست تھا. تو یہ اس بات سے یہ واقعہ اس کو ایز اے کیٹلسٹ جو ہے استعمال کیا جائے گا کہ اس میں تیزی لے کر آئے گا، اور بلوچستان اوبیسلی اب سینٹر آف اٹریکشن ان ساری ایکٹیویٹیز کے لیے بنے گا. ٹھیک. اس کی ایک مثال ہم نے آج بھی دیکھی، وادی تیرہ میں آپریشن کیا گیا اور 25 دہشت گردوں کو مارا گیا سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، اور ایک بڑا اور کامیاب آپریشن یہ آج کے دن ہی کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب آپ کا، سلیم شاہد صاحب آپ کا بھی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، اور اپنی قیمتی رائے آپ دونوں نے اس پروگرام میں دی. ناظرین ایک بریک کی طرف ہم جائیں گے، ایک اور سیگمنٹ ہوگا پروگرام میں، اور اس میں ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے راہ فرار اختیار کرتی ہوئی حکومت ہمیں نظر آ رہی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس پہ تفصیلی طور پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بلدیاتی نظام کے حوالے سے. خصوصی طور پہ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا. کل حکومت کی طرف سے کی جانے والی قانون سازی کے بعد اسلام آباد کا جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ ایک بار پھر ہمیں کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. الیکشن امور اور مقامی حکومتوں کے ماہرین ایک عرصے سے یہ تجویز دے رہے ہیں کہ اختیارات اور وسائل مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں تاکہ لوگوں کو پاکستان میں ان کی بنیادی جو سہولیات ہیں اور ان کے مسائل کا حل نکالا جا سکے. مگر ملک کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بلدیاتی الیکشن مؤخر کروانے کے لیے تاخیری حربے استعمال کرتی ہیں، جیسا کہ ابھی ہوا ہے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. اور اس کو روکنے کے لیے، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے شہباز حکومت کی طرف سے منتخب نمائندوں کی تعداد بڑھانے کی آڑ میں قانون سازی کی گئی ہے، جس سے اب 9 اکتوبر کو الیکشن جو ہونا تھا بلدیاتی الیکشن وہ ملتوی ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. نون لیگ کی اتحادی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود 31 دسمبر 2022 کو جو احکامات تھے تب بھی اسی طرح بلدیاتی الیکشن کو یونین کاؤنسلز کی تعداد بڑھانے کی آڑ میں ملتوی کر دیا گیا اور اب ایک بار پھر یہی صورتحال دیکھی گئی ہے. صرف نون لیگ تک یہ بات محدود نہیں ہے. حالیہ تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بھی بلدیاتی الیکشن سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے ہمیں مختلف موقعوں پہ نظر آئے. 2019 میں پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت نے مقامی حکومتیں تحلیل کر دیں، جس پر سپریم کورٹ کو یہ تک کہنا پڑا کہ پنجاب حکومت نے بلدیاتی ادارے تحلیل کر کے جمہوریت کا قتل کیا ہے. اس کے بعد آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشنز نہیں ہو سکے. عدالت کے حکم کے اوپر پیپلز پارٹی کو بھی سندھ میں بلدیاتی الیکشنز تو کروانے پڑے، لیکن انہوں نے الیکشن سے قبل قانون سازی کے ذریعے غیر منتخب شخص کو میئر بننے کا اہل قرار دیا اور پھر مرتضیٰ وہاب صاحب بلدیاتی الیکشن لڑے بغیر ہی میئر کراچی بن گئے. لیکن اس دوران ہمیں پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی سندھ میں اس کے اوپر پی ٹی آئی کے جو کامیاب امیدوار تھے ان کی طرف سے الزامات بھی سامنے آئے، کہیں امیدواروں کو غائب کرنے کے، جس کی ویڈیوز کے ذریعے کچھ ایویڈنس سامنے آیا. یہ ایک کنٹروورسی رہی اس بلدیاتی الیکشن کے اراؤنڈ بھی. اس پروگرام کے اس حصے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئین اور الیکشن ایکٹ اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو 3 بڑی جماعتیں ہیں وہ حالیہ تاریخ میں بالخصوص ہمیں بلدیاتی الیکشن اور اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے سے کچھ گھبراتی ہوئی اور بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں. میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں مسرت قدیم صاحبہ، سابق چیئر پرسن کی، کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، احمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سابق میئر ہیں نارووال کے، اور دہلیز کے نام سے ایک تنظیم ہے جو کہ لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے آگہی مہم چلاتی ہے، اس حوالے سے کام کرتی ہے، اس کے آپ فاؤنڈر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. مسرت صاحبہ میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. یہ یو سیز کی تعداد اس طرح کے معاملات کی آڑ میں بلدیاتی الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے، اس بار پھر ایک بار پھر سے نون لیگ کی حکومت کی طرف سے اسی کو جواز بنایا جا رہا ہے. کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ یہ ایک اور ٹیکٹک ہے، ایک ڈیلنگ ٹیکٹک کے طور پہ دیکھتی ہیں، یہ جینوئن کنسرن بھی ہے ان کا؟ دیکھیں، جب آپ کے پاس ایک فریم ورک موجود ہے، آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ ایکٹ موجود ہے اور اس میں بہت ڈیٹیل سے جو ہے اس کو کور اپ کیا گیا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب تو اس طرح دیکھیں، اب تو پھر روزانہ ہے وہ کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک فریم ورک موجود ہے تو اس کے تحت چاہے آپ کے پاس 20 یوسیاں ہوں، چاہے آپ کے پاس 40 یوسیاں ہوں، وہ آپ کو اس کو بہت آسانی کے ساتھ اس کو کور اپ کر سکتے ہیں. آئی فیل کہ دس از اے لیم ایکسکیوز. اور آپ نے ایک دفعہ ابھی پہلے ایک بات بھی کہی، آپ نے کہا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، 3 بڑی سیاسی جماعتیں، somehow they are not in favor of holding local government elections. اور مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ یہ نہیں سمجھتے کہ بیسیکلی لوکل گورنمنٹ تو انہی کے لیے ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر، بیسک ڈیموکریسی کے انسٹیٹیوشن کے طور پہ وہ کام کرے گی اور انہی کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیولپ کرے گی اور انہی کی روٹس جو ہیں وہ اپنے لوکل سطح پر وہ اتنی اس کو مضبوط کر دیں گی کہ پھر اس کے بڑے آرام سے جو ہے یہ وہاں سے ایک لیڈرشپ اٹھائیں گے، یہ اپنی ڈیموکریسی کو وہاں پر اسٹرینتھن کریں گے، اپنے آپ کو وہاں سے منوا کے جب یہ آگے چلیں گے تو میرا خیال ہے پاکستان کی جو ڈیموکریسی، وہ چیکر ڈیموکریسی ایک پروسیس ہے ہمارا، وہ بہت ہی اس کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوگا. سو دے ہیو ٹو ریئلائز اٹ کہ یہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو لوگوں سے منوانے کا، اپنے کام کو لوگوں کے لوکل لیول پر لے جانے کا اور گورننس اور ڈیموکریسی کو وہاں پر بہتر بنانے کا ان کے لیے بہترین موقع ہے if they are really serious about it.
اس کو موقع کے طور پہ نہیں، یہ خدشے کے طور پہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ قمر دلشاد صاحب، آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں آپ نے لوکل گورنمنٹ کی ضرورت کے اوپر زور دیا، اس کی اہمیت کے اوپر زور دیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں سیاسی جماعتوں کی تو ہم بات کر رہے ہیں، ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی ایک حد سے زیادہ اس بارے میں سنجیدگی نظر نہیں آتی ہے؟ کیا کہتا ہے آئین اس حوالے سے؟ آئین کی کا آرٹیکل 140 شق اے جو بالخصوص جو 18ویں ترمیم کے بعد اس میں شامل ہوا، یہ لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اور الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے، اور کوتاہی الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اس کا سوال اٹھایا جاتا ہے، کیا ذمہ داری پوری کر رہا ہے الیکشن کمیشن اپنی؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ایریا میں بلدیاتی انتخابات کروانے یا لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کروانے کے لیے کوئی حکومت بھی سنجیدہ نہیں تھی۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنا پہ کہتا ہوں کہ 2002 میں اسلام آباد بلدیاتی بلدیاتی کہتے تھے، لوکل گورنمنٹ کہتے تھے، تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن وہاں باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا تھا اسلام آباد کے بارے میں۔ اس وقت پرویز مشرف صاحب تھے پریزیڈنٹ پاکستان، تو انہیں کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ جتنے بھی کاغذات نامزدگی آئے ہیں ریٹرننگ آفیسر کے پاس، وہ اسلام آباد کے تمام ریل اسٹیٹ ہیں، یعنی پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ تو مشرف صاحب نے حکم جاری کیا تھا کہ قومی جو سوال الیکشن ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، اس میں کوئی پراپرٹی ڈیلر حصہ نہیں لے سکتا، لیکن بہرحال انہوں نے حصہ لیا خفیہ طور پر، تو انہوں نے وہ الیکشن ملتوی کر دی۔ اس کے بعد الیکشن نہیں ہوئے، مشرف کا دور بھی ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 2022 میں بھی قاعدہ اس کا الیکشن ہو گیا، اس وقت 55 سیٹیں ہوتی تھی یونین کونسل کی، وہ 55 سے انہوں نے 100 کر دی، 125 کر دی، 150 کر دی۔ اس کی بنا پر یہ بار بار الیکشن ملتوی ہوتے رہے۔ اسی طرح سے ایک بڑی اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ جب الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا، کاغذات نامزدگی وصول کر لیے، کہ اچانک رانا سنا نہ تھے وزیر داخلہ، انہیں رات کو ایک آرڈیننس جاری کروا دیا کہ جناب اسلام آباد کی جو یونین کونسلیں جو ہیں وہ 125 سے 150 ہو گئی۔ اس پر الیکشن مجبور ہو گیا، انہوں نے وہ الیکشن وڈرا کرنا پڑا شیڈول۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم واقعہ پیش آیا، ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اسلام آباد کی کیا بدقسمتی ہے کہ یہاں بلدیاتی انتخابات کے لیے کوئی نہ کوئی روڑے اٹکتے ہیں اور رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس پہ یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے حکم جاری کیا، آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج حکم جاری کر رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ بلدیاتی انتخابات کروائیں، 24 گھنٹے میں، اور رات کو 9 بجے آرڈر جاری کیا۔ تو چیف الیکشن کمیشنر بھی بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں، سکندر سلطان راجہ، وہ عام طور پر کسی کے دباؤ میں نہیں آتے۔ تو انہوں نے سوال کیا جج صاحب سے کہ جناب آپ کیا سوال کر رہے ہیں، رات کے 9 بجے ہمیں آرڈر جاری کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں آپ انتخابات کروائیں، اس کے طرح راستے ہوتے ہیں، بیلٹ پیپر چھپنا ہوتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ صبح انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ایک نظر ثانی کے درخواست جمع کروا دی۔ تو بہرحال الیکشن نہیں ہو سکے، ختم بات ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو اب الیکشن کروا رہے تھے گورنمنٹ، یہ بھی ایک سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، ہائی کورٹ کے آرڈر تھے، الیکشن کمیشن کے اپنے رول تھے، ابھی بالکل تیاری معاملہ ہو گیا تو اچانک انہوں نے قومی اسمبلی میں بل پیش کر دیا کہ آئندہ جو یونین کونسل تعداد جو وہ 150 سے بڑھ کر غالباً 225 تک پہنچ گئی ہے۔ تو اس پہ سارے جو معاملہ طے ہوئے، اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، جو اصل کام کرنے والی ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ نہیں کرتی۔ اصل کام یہ جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 140A ہے، اس میں سارے صوبائی انتخابات کا تو ذکر ہے لوکل گورنمنٹ کے، اس میں اسلام آباد کا ذکر نہیں ہے۔ اب جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، یہ صرف ماتحت ہیں وزارت داخلہ کا۔ اب جو بھی کوئی میئر، ابھی میئر ہوا تھا نواز شریف صاحب کے زمانے میں، تو اس میئر کے اختیارات نہیں تھے۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ CDA ہے۔ اب ہم بھی بیوروکریٹ رہے ہیں، ہمیں سب کی چالیں سمجھتے ہمیں، تو CDA جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ہمارے مقابل میں ایک اور میئر بن جائے، میونسپل کارپوریشن بن جائے یا میٹروپولین بن جائے تاکہ ہمارے اختیارات ناکام ہو جائیں۔ اس کی رکاوٹ یہ ڈالتے ہیں، یہ حکومت کو جا کے کہتے ہیں کہ جناب اب اگر الیکشن ہو گئے تو ایک مخالف پارٹی جو ہے اس کا زور ہے کہ ممکن ہے وہ اسلام آباد پہ آ جائے۔ اس لحاظ سے یہ رکاوٹ بدنیتی کے تحت ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں بدنیتی کے بنا پر اسلام آباد کے حوالے سے قمر صاحب آپ نے اہم نشاندہی کی اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ کی ہے، لیکن احمد اقبال صاحب
سر اگر آپ کی اجازت ہو میں احمد اقبال صاحب کی طرف جاؤں گی. احمد اقبال صاحب, جو قمر صاحب نے تو کہا کہ الیکشن کمیشن مجبور کر دیا جاتا ہے یا مجبور صورتحال ایک ایسی بن جاتی ہے ان کے لیے, جو ان کے تمام دلائل تھے وہ آپ نے سنے, لیکن الیکشن ایکٹ جب واضح طور پہ بات کہتا ہے کہ مقامی حکومت ختم ہونے کے 120 دن کے اندر اندر الیکشن آپ نے کروانا ہے, آپ کو الیکشن کمیشن کی بھی کوتاہی نظر آتی ہے اس معاملے کے اوپر زور نہ دینے میں, وائلیشن الیکشن ایکٹ کی نظر آتی ہے؟ اب سر اس میں سب سے پہلی چیز, جیسے قمر دلشاد صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے, آئین جو ہے, وہ آرٹیکل 140A میں بہت کلیئرلی یہ اسٹیٹ کرتا ہے کہ مقامی حکومتیں ہر وقت ہونی چاہیے اور انتظامی, مالی, سیاسی اختیارات مقامی سطح پر ہر وقت منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئین کے اندر جس طرح باقی 2 ٹیئرز کو الیبریٹ کیا گیا ہے, اس طرح لوکل گورنمنٹ کے اوپر یہ ایک سطری ایک ویژن دے کے اس کو اتنا اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا گیا ہے کہ کبھی اسی اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ڈیفینیشنز میں ہم پھنس جاتے ہیں. سو اس وقت لوکل گورنمنٹس ہونا ضروری ہیں. لوکل گورنمنٹس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس کے ساتھ اس چیز پر اگری کریں کہ اس کو مستقل آئین کا حصہ بنایا جائے. اس کا الیکشن اسی طرح آٹومیٹکلی ٹریگر ہو جیسے پروونشل اور نیشنل اسمبلیز کے الیکشن ٹریگر ہوتے ہیں, اور بلکہ اس کو اس الیکشن سائیکل کا حصہ ہونا چاہیے کہ جب لوگ اپنے صوبائی اور وفاقی نمائندوں کے لیے ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو اسی کے ساتھ وہ اپنی گلی محلے کے وارڈ کے لیے, چیئرمین یونین کونسل کے لیے, تحصیل, ضلع, جو بھی سسٹم ہو, ان سب منتخب نمائندوں کا فیصلہ میری دانست میں اکٹھے کر سکیں تاکہ سسٹم کو کنٹینیوٹی مل سکے. انفارچونیٹلی 2010 میں 18ویں ترمیم آئی تھی, چارٹر آف ڈیموکریسی جماعتوں نے سائن کیا تھا اور ایک پرومس کیا تھا اس پاکستان کی عوام کے ساتھ کہ ہم اختیارات کو عوام کی دہلیز تک لے کے جائیں گے, گراس روٹس تک لے کے جائیں گے. اس پہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے سائن کیا, میاں نواز شریف صاحب نے سائن کیا, اور اس کی اسپرٹ یہی تھی کہ اس 3rd ٹیئر کو لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کیا جائے گا. اب 14 سال گزر چکے ہیں اور ان 14 سالوں میں صوبہ پنجاب میں بدقسمتی سے صرف ایک الیکشن ہوا ہے, اور اس ایک الیکشن کے نتیجے میں 1.5-2 سال لوکل گورنمنٹ رہی ہے. 2013 میں ایک لا آیا, پھر 2019 میں ایک لا آیا, پھر 2019 والے لا کو 2019 میں ہی دوبارہ ایک نیا لا بنا کے پیش کیا گیا, پھر 2021 میں ایک لا آیا, پھر 2022 میں ایک لا آیا, پھر اس کو ریپیل کر کے 2022 میں پرویز الہی گورنمنٹ ایک اور لا لے آئی, اور اب نئی گورنمنٹ ایک نئے لا پہ کام کر رہی ہے. سو 11 سال میں پنجاب میں 7 قوانین آ چکے ہیں, لیکن ایک دفعہ الیکشن ہوا ہے. اور میرا یہ ایمان ہے, یہ میری پالیٹکس کا, میں اس وقت پروونشل اسمبلی کا ممبر بھی ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چند ہزار لوگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم لوگ, سینٹرلائزڈ سٹرکچرز عوام تک ان کی داد رسی مسائل کی نہیں کر سکتے. وی نیڈ این امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم جس میں ہم ٹریڈیشنل ایلیٹ کو اور جو ایک پاور سٹرکچرز ہیں ان کو بریک کریں. انفارچونیٹلی اس کے پیچھے بہت زیادہ ایک پاور سٹرگل بھی ہے. پاکستان کو آزاد ہوئے 77 سال ہوئے ہیں, اور ہم نے ایک لیگسی انہیریٹ کی ہوئی ہے برٹش راج کی, کنٹرول کی, جس کی قمر صاحب بات کر رہے تھے. ایک بہت اسٹرانگ بیوروکریٹک کنٹرول بھی ہم نے انہیریٹ کیا, اور اس میں انفارچونیٹلی لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ پس جاتا ہے ہمیشہ, کبھی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی آڑے آ جاتی ہے. اس وقت نون لیگ کی حکومت کیوں اس سے فرار اختیار کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے, کیا خدشہ ہوتا ہے لوکل لیول کے اوپر اختیارات منتقل ہونے سے سیاستدانوں کو اور بالخصوص اب آپ کی جماعت کو بھی؟ میں پنجاب کی حد تک آپ سے بات کر سکتا ہوں. اسلام آباد کا I'm not that well versed. I'm a member of provincial assembly here as well. 2022 میں جب PMLN کی گورنمنٹ آئی ایک بہت چھوٹے عرصے کے لیے, اس وقت نمبر 1 پرائرٹی ایجنڈا آئٹم تھا حمزہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ میں کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کو اوور آل کرنا ہے. اور اگر آپ 2022 والا لا دیکھیں پنجاب کا, اٹ واز دا موسٹ پروگریسو local government law in the history of this province, where we had created 14 new municipal corporations. We had promised 30%
آف پروونشل گراس ریونیو ریسیٹ، یعنی صوبے کا جو 30% ریونیو ہے وہ ڈائریکٹلی لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسفر ہو جائے گا، جس میں سے ہم نے ڈائریکٹ یونین کاؤنسل کو ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ اراؤنڈ $1 million اور $1.5 million روپیز آن اے منتھلی بیسس ٹرانسفر کرنے کا اس لاء میں پروویژن رکھی تھی. وہ لاء ریپیل ہو گیا. اس کے بعد پھر جو اب ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے، اینڈ آئی تھنک دا نیو گورنمنٹ ہیز دیٹ، اس استحقاق ہے کہ وہ جس طرح کا ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم بنانا چاہتی ہے. ابھی ایک کمیٹی سی ایم نے ڈیوائز کی ہے جو ڈیلیبریٹ کر رہی ہے، اور ہوپ فلی ود ان اے فیو ویک آئی ہوپ ایک لوکل گورنمنٹ لا ہمارے سامنے آئے گا. اٹ ول گو تھرو دا لیجسلیٹو پروسیس. بٹ یہ الیکشنز کرانا احمد صاحب، یہ اتنی بلیویبل بات نہیں نظر آتی کہ وفاق میں اسی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، ان کی پالیسی مختلف ہو یا اپروچ مختلف ہو، اور جو وفاق اور صوبے کے اندر ایک ہی جماعت جب ہوتی ہے تو ان کی اپروچ کو ہم اسی انداز میں دیکھتے ہیں. مسرت صاحبہ، اگر آپ احمد صاحب مکمل کر چکے ہیں تو بہت کہ آپ کس طرح کا لوکل گورنمنٹ سسٹم بنا رہے ہیں. آپ لوکل گورنمنٹ الیکشن اگر کروا دیں اور آپ ان کو کوئی اختیار نہ دیں، آپ صرف یہ لکھ دیں کہ ان لوکل گورنمنٹس نے بس جا کے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ کہاں پہ کوڑا اکٹھا ہوا ہے، آپ اس طرح کا لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی بنا سکتے ہیں. بٹ ایک لوکل گورنمنٹ ایک پورا ٹیئر آف گورنمنٹ ہے. اس میں اٹ از ناٹ، مطلب یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے اس کا لا بنانا، اس کا ڈیزائن، اس کا الیکٹورل میتھڈ. سو آئی ہوپ ان پنجاب وی ول کم اپ اینڈ وی آر ورکنگ آن اے لا which will empower for the first time the most basic الیکٹورل یونٹ، یعنی وارڈ کے لیول پر ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک کاؤنسلر ہے اس تک ڈائریکٹلی اختیارات جائیں، اور وہ جو ایک لیڈ کیپچر والا ہے کہ جی بڑے بڑے ضلع ناظم آ جاتے ہیں، وہی پرانا منصبداری ذیلداری نظام بحال ہو جاتا ہے. سو وی ورکنگ آن اے کاؤنسلر لیڈ local government system and hopefully you will see the details of that coming out very soon. مسرت صاحبہ، اگر آپ یہ کنکلوڈ کر سکے بحث ہمارے لیے یہ بتاتے ہوئے کہ کیا فائدے ہوں گے ہمارے نظام کے اندر لوکل باڈیز کو، لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے کے نتیجے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نے اب سے یہ جیسے ابھی ان صاحب نے کہا کہ ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ لوکل سطح پر جب جائے گی تو نیشنلی ریسورس ایلوکیشن جو ہے وہ اسی سطح پر ڈسٹرکٹ، تحصیل اور اس سے نیچے لیول پر جو ہے وہ ان ریسورس کو مینیج کرنے کا ایلوکیشن جب ہوگی تو وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، پراسپیرٹی بھی آئے گی. اور سب سے بڑی جو بات اس وقت میں سمجھتی ہوں لوکل گورنمنٹ کیوں ضروری ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا اگر آپ دیکھیں چاروں صوبوں میں ہم ایک فریکچرڈ قسم کی سوسائٹی ہیں. ہمارے ہاں ڈس یونٹی ہے، ہمارے ہاں وہ جو ایک قومیت ہوتی ہے نا، ایک نیشن ہوڈ، ایک یونٹی، وہ سم ہاؤ اٹ از بینگ کمپرومائزڈ. اس کے اوپر جو ہے ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہمارے لیے لوکل گورنمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لوکل سطح کا جو لیڈر ہے وہ کوہیسیونیس لاتا ہے اپنی کمیونٹی میں، وہ ایک سوشل کوہیژن ڈیولپ کرتا ہے، بلڈ کرتا ہے ود ان دا کمیونٹی. تو آپ کا ایک طرف تو آپ کا اکنامک جو ہے پروگرس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لوکل سطح پہ آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ لوگوں تک اس کا بینیفٹ پہنچتا ہے. آپ کے جو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، وہ لوکل سطح کی نیڈز کے مطابق وہاں تک ان کو پہنچتے ہیں. ایجوکیشن میں ہے، سوشل سیکٹر میں ہے، ہیلتھ میں ہے. تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب لوکل سطح پر عام عوام تک اس کا فائدہ پہنچے گا تو نیچرلی اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ اوور آل پاکستان کی سوسائٹی کے اوپر ہوگا. جو سب سے امپورٹنٹ بات اس وقت ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی لوکل گورنمنٹ ایکٹس مشرف صاحب کے بعد جو بنے ہیں اس میں سم ہاؤ خاتون کا جو ریشو ہے وہ منیمم ہے، وہ نہیں ہے جو 2000 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں آیا تھا، لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں آیا تھا. تو میرا خیال ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. ابھی جو احمد صاحب نے جو ایم پی اے صاحب ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے پنجاب کے حوالے سے، تو وہاں پہ پہلے جو اس سے پہلے ایکٹ تھا
वहाँ पर भी औरतों को जो नुमाइंदगी थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो थी वो नहीं थी जो इससे पहले थी। जब तक कि आप उनको इसको इंक्लूसिव नहीं बनाएंगे, जेंडर रिस्पॉन्सिव नहीं बनाएंगे, ज़्यादा औरतों को इसमें शामिल नहीं करेंगे और इसमें यूथ और ऑफ कोर्स जो अदर जेंडर है उसको नहीं लाएंगे, इसको अगर आप कंसिडर नहीं करते तो फिर भी जो है बहुत से सवाल लोकल गवर्नमेंट के ऊपर उठेंगे। तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए इस वक्त पाकिस्तान के लिए हमें इससे अबव सोचना है कि हमने जो है वो लोकल सतह पर डेवलपमेंट अगर लानी है एंड वी आर रियली सीरियस अबाउट इट, सो वी हैव टू एक्चुअली वो कहते हैं कि fully implement the local government in all the provinces including Islamabad and the rest of Pakistan, ताकि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में यूनिटी आए, पाकिस्तान में एक सोशल कोहेसिव सोसाइटी या कम्युनिटी बने, पाकिस्तान में जो है वो डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान में प्रोग्रेस हो, पाकिस्तान में जेंडर रिस्पॉन्सिव और ऑफ कोर्स एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस आए, तो हमें लोकल गवर्नमेंट को जो है वो हर हाल में पाकिस्तान में लाना पड़ेगा। सम अप कर दिया। थैंक यू मुसर्रत साहिबा, इस गुफ्तगू को बेहतरीन अंदाज में, मेरा बस वक्त होता तो हम जरूर अहमद इकबाल साहब की तरफ भी दोबारा जाते और कंवर दिलशाद साहब की तरफ भी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों के कीमती वक्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू और जिस तरीके से माहिरीन इस बात पे जोर देते हैं, देखना ये होगा कि सियासी जमातें भी क्या इसको इसी अंदाज में संजीदा लेती हैं आने वाले वक्तों में, या इसी तरह डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।